الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون وإن تطع أكثر من في الأرض، اور اگر تم مانو اطاعت کرو ان لوگوں کی جو زمین میں بسنے والے ہیں ان کی اکثریت کی، اگر تم اس اکثریت کی جو اس زمین میں بسنے والے ہیں ان کی اطاعت کر دو اللہ کی اطاعت کو چھوڑ کر، یضلوک عن سبیل اللہ، تو یہ لوگ تمہیں اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے، اس لیے کہ ان یتبعون الا الظن، یہ لوگ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور یہ صرف اٹکل کے پیچھے چلنے والے ہیں، غیب سے باتیں کرنے والے، بغیر علم کے باتیں بتانے والے، یقین اور حق کے مقابل میں جو کچھ ہے اس کو خرص، تخمین، اندازہ، اٹکل اور گمان کہتے ہیں۔ ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ، یقیناً تیرا رب سب سے زیادہ جاننے والا ہے ان لوگوں کو جو اس کے راستے سے گمراہ ہو رہے ہیں، وهو اعلم بالمہتدین، اور وہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے ہدایت یافتہ لوگوں کو۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، بس اجازت ہے تمہیں کھانے کی یا تم کھاؤ ان جانوروں میں سے جن پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہے، ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، اگر تم اللہ کی آیتوں کو ماننے والے ہو۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم نہیں کھاتے ہو ان جانوروں کا گوشت جن پر ذبح کے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہے۔ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، حالانکہ اضطرار کی حالت کے علاوہ جو چیزیں تمہارے اوپر حرام کی گئی ہیں وہ تمہیں تفصیل کے ساتھ بتا دی گئی۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور یقیناً بہت سے لوگ دوسرے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اپنی خواہشات کی بنیاد پر اور بغیر کسی دلیل کے۔
ان ربک هو عالم بالمعتدین، یقیناً تیرا رب سب سے زیادہ جاننے والا ہے ان لوگوں کو جو حد سے آگے بڑھنے والے ہیں۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، چھوڑو وہ گناہ جو کھلا گناہ ہے اور جو چھپا ہوا گناہ ہے، کھلے اور چھپے سارے گناہوں کو چھوڑو۔ ان الذین یکسبون الاثم، یقیناً وہ لوگ جو گناہ کرتے ہیں، سیجزون بما کانوا یقترفون، یقیناً ان کو بدلہ دیا جائے گا اس وجہ سے کہ وہ جو کچھ کماتے اور کرتے تھے۔ ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ وانہ لفسق، اور بالکل نہ کھاؤ ان جانوروں کا گوشت جن پر ذبح کے وقت اللہ کا نام نہیں لیا گیا بلکہ غیر اللہ کا نام لیا گیا، یا سرے سے اللہ کا نام ہی نہیں لیا گیا اور کسی اور کا بھی۔ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور اس کا کھانا گناہ ہے، یہ اللہ کی اطاعت سے نکلنا ہے، نافرمانی ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، اور شیطان خفیہ اشارے کرتے ہیں اپنے دوستوں کی طرف، سمجھاتے ہیں اپنے دوستوں کو، خفیہ طریقے سے پیغامات بھیجتے ہیں اپنے دوستوں کی طرف، لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ وہ تمہارے ساتھ لڑ پڑے اور بحثیں کرنے لگے۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اور اگر تم نے ان شیطانوں اور شیطانوں کے دوستوں کی بات مان لی، إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، یقیناً تم مشرک ہو جاؤ گے۔ ان آیات میں اور گزشتہ آیات میں بھی ایک ربط ہے۔ پہلے یہ بتایا کہ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، تیرے رب کی بات سب سے زیادہ سچائی والی ہے اور سچائی میں اپنے کمال کو پہنچی ہوئی ہے، اور عدل اور انصاف میں بھی اپنے کمال کو پہنچی ہوئی ہے۔ تو اپنے کمال کو پہنچی ہوئی بات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، صداقت میں بھی اور عدالت میں بھی۔ تو ظاہر ہے کہ اب اللہ کی بات کو چھوڑ کر صداقت کے مقابلے میں تو ظاہر ہے کہ وہ کذب اور جھوٹ ہوگی، اور عدل کے مقابلے میں وہ ظلم ہوگا۔ لا مبدل لکلماتہ، اور اللہ تعالیٰ کی جو سچی باتیں ہیں اور سچے فیصلے ہیں اس کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں۔ جب اللہ نے ایک دفعہ فرمایا ہے کہ میری بات ہے، تو بس کوئی کسی اور کو یہ حق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات کے بعد وہ اپنی بات کہہ دے۔ اللہ تعالیٰ کی بات کے بعد وہ اپنی بات کہہ دے، یہ حق کسی کو نہیں۔ آخری بات ہو چکی ہے، آخری فیصلہ آ چکا ہے، اب آخری فیصلہ اسی کو کہتے ہیں کہ اس کے بعد کوئی دوسرا فیصلہ نہ ہو۔ آخری سچائی اس کو کہتے ہیں جس کے بعد کوئی نئی سچائی نہ ہو۔ اب زیادہ لوگ تو اس بات کو نہیں مانتے۔ اکثر من فی الارض، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور ہمارے موجودہ زمانے میں بھی اکثریت، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ جس بھی مجلس جہاں بھی کچھ لوگ جمع ہوں تو وہیں پہ اکثریت غیر گمراہوں کی ہوگی۔ یہاں پہ اکثر من فی الارض، پوری زمین کی آبادی، پوری روئی زمین کی آبادی، اس وقت بھی اکثریت گمراہوں کی تھی، آج بھی اکثریت گمراہوں کی ہے۔ تو اللہ کی بات کو چھوڑ کر اس کے مقابلے میں اکثریت کو پیش نہیں کیا جا سکتا، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ حق کے مقابلے میں اکثریت دلیل نہیں۔ ظاہر ہے کہ اقلیت کو تو لوگ دلیل نہیں مانتے نا، اکثریت کو دلیل مانتے ہیں۔ تو اکثریت کی بات کی گئی کہ عام طور پر لوگوں کے ذہن میں ہے کہ بھئی تمہاری بات تو ٹھیک ہے، لیکن اکثر لوگ تو تمہاری بات نہیں مانتے، دیکھو زیادہ لوگ تو دوسری بات ماننے والے ہیں۔ تو اکثریت بجائے خود کوئی دلیل نہیں، یہاں یہ بتایا جاتا ہے کہ اکثریت حق پر ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ چاہے اکثر نہیں، کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ پوری دنیا ہی سچے لوگوں سے خالی ہو جائے گی۔ ایک زمانہ آنے والا بھی ہے اور اس طرح کے زمانے گزرے بھی ہیں۔ تو کیا حق بجائے خود حق نہیں تھا؟ اگر اس کے ماننے والے نہ تھے تو تب بھی وہ بات حق تھی جو اللہ کی بات تھی۔ اگر اس پہ عمل کرنے والے نہ تھے تب بھی اللہ تعالیٰ کی بات عدل کی بات تھی۔ تو مسلمانوں کو یہ بات ذہن سے نکالنا چاہیے کہ اکثریت بھی کوئی دلیل ہے، اور اسی اکثریت کی بنیاد پر پھر ایک نئی بات ذہن میں آ گئی، اکثریت اور اقلیت۔ پھر اقلیتوں کے حقوق کی بات آ گئی۔ ہمارے ہاں بھی لوگ پوچھتے ہیں اقلیتوں کے حقوق،
پہلے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اکثریت اور اقلیت کہاں سے آ گئی، یہ بات کہاں سے آ گئی؟ کیا اکثریت حق پہ ہے؟ کبھی لوگ کہتے ہیں کہ جس کے پاس قوت ہے وہ حق پہ ہے، قوت والے حق پہ ہے. تو قوت جس کے ہاتھ میں ہے وہ حق ہے. مائٹ از رائٹ. جس کے پاس طاقت ہے اس کا معنی یہ ہے کہ وہ حق کا علمبردار ہے. کبھی کہتے ہیں اکثریت، تو اکثریت کے مقابلے میں اقلیت والے پھر حقوق مانگتے ہیں. پھر ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ اسلام میں اقلیتوں کے حقوق کیا ہے؟ بھائی اسلام میں اقلیت اور اکثریت کا وہ معیار نہیں ہے جو تمہارے پاس ہے. تمہارے ہاں معیار اقلیت اور اکثریت کا کیا ہے؟ نسب کے لحاظ سے جو لوگ اکثریت پہ ہوں، خاندان کے لحاظ سے، زبان کے لحاظ سے، رنگ کے لحاظ سے، جغرافیے کے لحاظ سے، کسی بھی لحاظ سے کوئی اکثریت پہ ہو اور باقی لوگ اقلیت میں ہوں. اور کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک اقلیت جو ہے وہ اکثریت کا جامہ پہن کر اور لبادہ اوڑھ کر وہ اپنے آپ کو اکثریت ثابت کرتے ہیں، حقیقت میں وہ اکثریت میں ہوتے نہیں ہیں، لیکن جعلی اکثریت وہ ثابت کر دیتے ہیں. اسلام میں یہ بات نہیں ہے. ہاں اسلام میں کفر اور اسلام کی بات ہے، مومن اور کافر کی بات ہے. اور اسلامی حکومت اور اسلامی ریاست میں جو ذمیوں کے حقوق ہیں وہ تو قرآن میں اور سنت میں جس طرح تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں، اور جو قرآن اور سنت میں ان کو حقوق دیے گئے ہیں جو عملی طور پر برسر زمین حقائق اس بات کے گواہ ہیں کہ جو دیے گئے ہیں وہ تو کسی اڈکی چھپی بات نہیں. وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی باتیں رکھے، صحابہ کرام کے زمانے کی تاریخ اٹھائیں، بعد کے زمانے کی تاریخ، حتیٰ کہ ہمارے قریب زمانے کی تاریخ اٹھائیں، یہ عثمانی سلطنت کی تاریخ اٹھائیں. وہیں پہ مسلمانوں نے غیر مسلموں کے ساتھ جو سلوک کیا، حالانکہ ان کا کوئی پوچھنے والا بھی نہیں تھا، حالانکہ جنگ کا زمانہ تھا، یورپی اور عثمانی سلطنت کے درمیان جنگ ہو رہی تھی. وہ درنا کا جو محاصرہ ہے، درنا کا، جس پہ علامہ اقبال نے کلام کیا ہے، تو اس میں تو یہی ہے کہ جب فوج کے شکری پاشا اس کا نام تھا جو درنا میں محصور ہوا تھا، جب اس نے اعلان جاری کیا کہ سارے لوگ جو یہودی ہوں اور عیسائی ہوں، سب جن کے پاس کھانے کے لیے جو کچھ ہے وہ جمع کر دیں، اس لیے کہ فوج کا مسئلہ ہے، فوج کے خوراک میں کمی آ گئی. اور وہاں کے مفتی نے کھل کر فتویٰ دیا کہ یہ حرام کام ہے، یہ آپ نہیں لے سکتے، اسلام میں آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ ذمی کے مال کو ہاتھ لگائیں، کسی غیر مسلم کے مال کو ہاتھ لگائیں. ان کو ہم نے امان دیا ہے، اس امان کے بدلے میں ہم نے ان سے جزیہ اور خراج لیا ہے، اس خراج اور جزیے کے بدلے میں ہم نے ان کو امان دیا ہے. ان کو بھی امن ہے، ان کے مال و اولاد کو بھی امن ہے، آپ نہیں لے سکتے ان کا مال. اور فوراً اس نے اپنا حکم واپس کر دیا اور ان کا مال بھی اور خوراک بھی واپس کر دیا. یہ تو 1916-17 کی بات ہے. تو لوگ اس طرح پوچھتے ہیں، پھر ایسے وقت میں ہم سے پوچھتے ہوں کہ جب ہم دنیا میں خود مظلوم و مقہور ہیں، آپ ان سے کیوں نہیں پوچھتے ہیں ان کے ہاں اقلیت کے کیا حقوق ہیں؟ یہی حقوق ہیں جو دے رہے ہیں عراق اور شام میں اور فلسطین میں اور کار میں اور برما میں، اور وہ حقوق دے رہے جو امریکہ میں اور جو افغانستان میں دے رہے ہیں، یہ حقوق ہیں. بجائے اس کے کہ ان سے پوچھا جائے وہ الٹا ہم سے پوچھتے ہیں. ظالم کے بجائے تم مظلوم سے پوچھتے ہو کہ جب تمہارے ہاتھ میں اقتدار ہو تو تم کسی کو کیا دو گے؟ پھر اس سے پوچھو جو دے دو کچھ عمل کر رہا ہے. باقی رہی اکثریت اور اقلیت اور جمہوریت کی بات تو وہ میرے خیال میں بعد میں کبھی کسی موقع پر کر لیں گے، اس لیے کہ اتنی لمبی بات اس مختصر درس میں نہیں ہو سکتی. البتہ یہ بتا دیا کہ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. اللہ اور رسول کے مقابلے میں، حق کی مقابلے میں اکثریت کی کوئی حیثیت نہیں. اکثریت حق کی دلیل نہیں، اور اسی لیے نہیں کہ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، اکثریت گمان کے پیچھے، اٹکل کے پیچھے، اندازوں کے پیچھے چلتی ہے. ان کے پاس حق اور باطل کا کوئی معیار نہیں. اللہ کی بات خود معیار ہے، حق اور باطل کا. اللہ تعالیٰ کی بات خود بجائے خود معیار ہے. پیغمبر کی بات اسی لیے معیار ہے کہ پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے اتھارٹی دی ہے، اختیار دیا. باقی کسی کے پاس یہ معیار نہیں ہے کہ وہ ان کی بات حق اور باطل کے معیار وہ بنائے. اور وہ حق کو پہنچنے کے لیے ان کے پاس وہ ذرائع نہیں ہیں. وہ ذرائع تو انہوں نے ٹکرا دیے. جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذرائع پیش کیے وہ تو انہوں نے ٹکرا دیے. وہ ذریعہ تھا ایمان.
تو ایمان کو تو انہوں نے ٹکرا دیا. اب ظاہر ہے کہ ان کے پاس صرف گمان رہ جاتا ہے. یہ جتنے بھی فلسفے بنے ہیں جو ما بعد الطبیعاتی فلسفے، جو ماورائے عقل کی جو امور ہیں، ان کے مقابلے میں، عقائد کے مقابلے میں، عالم غیب کے مقابلے کے بارے میں جو فلسفے لوگوں نے بنائے ہیں، کیا انہوں نے دیکھ کر یہ چیزیں معلوم کی ہیں؟ اور جو فلسفے انہوں نے، جو اصول انہوں نے بنایا ہے، کیا یہ عقل کے دائرہ کار میں آتی تھی یہ چیزیں؟ ظن اور گمان کی. کیا ڈارون نے جو فلسفہ تخلیق کیا ہے اس نے دیکھ لیا تھا کہ انسان کیسے بنا؟ تو دیکھا تو نہیں تھا کسی نے. ظن، گمان، اٹکل، اندازوں سے باتیں کرتے ہیں. تو اندازہ تو حق کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں، اٹکل تو حق کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں. ایک چیز مانی ہوئی ہے اور ایک چیز جو ہے اندازہ ہے. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. خرص کا معنی ہے کہ ایسا اندازہ لگایا جس طرح درخت پر پھل ہوں تو ایک شخص آ کر اندازہ لگاتا ہے کہ بھائی اس درخت پر کتنے مالٹے ہوں گے، تو آگے سے وہ کہتے ہیں یار 2 سینکڑے ہوں گے. تو یہ تو اندازہ ہے، اس نے گنے تھوڑے ہیں. تو اگر وہ سمجھتا ہے کہ یہ اندازہ ہے تو پھر اس کو جس نے گن لیے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ 200 نہیں ہے، وہ 500 ہیں، وہ 100 ہیں، تو اس کے مقابلے میں اس اٹکل والے کی بات آپ کیسے مانتے ہیں؟ ایک کہتا ہے میں نے گن لیے ہیں اور میں گن کر بتاتا ہوں تمہیں، اور دوسرے کہتے ہیں گننے کی کیا ضرورت ہے یار، بس میں سے دیکھ کے مجھے اندازہ لگتا ہے. تو اندازے سے بتاتا ہے. خرص اس کو کہتے ہیں. ان ربک هو اعلم من يضل عن سبیلہ. اس آیت میں ایک دوسرا اصول بیان کیا جاتا ہے. پہلا اصول یہ تھا کہ اکثریت حق کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں، اور اس کی وجہ بتا دی کہ اکثریت ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جو دلیل کو نہیں سمجھتی. آپ دیکھیں کتنے لوگ دلیل کو سمجھتے ہیں. جو لوگ دلیل سے بات کرتے ہیں ان کے سامنے کتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اور جو قصے کہانیاں سناتے ہیں ہنسانے رلانے والے، ان کے سامنے کتنے لوگ بیٹھتے ہیں اور کتنے متاثر ہوتے ہیں، کہتے ہیں واہ 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 جی، واہ واہ زبردست. تو ظاہر پتہ چل جاتا ہے. جو جھوٹ کے خواب بیان کرتے ہیں، جو جھوٹ کے قصے بیان کرتے ہیں، جو آئیں بائیں شائیں، تو ان کے سامنے لوگ کہتے ہیں، ان کے فالوور بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. سچ بات والے کے فالوور کتنے ہیں اس زمانے کے اندر؟ دیکھیں جو ہمیشہ درست بات کہتا ہے، کہتے ہیں یار یہ تو کبھی شاید تم اس کے ساتھ جاؤ گے آخر میں شاید تمہیں بھی کوئی تپڑ پڑ جائے، کہتے ہیں تم بھی غلط کرتے ہو، پھر کیا ہو؟ ایسے لوگوں کے پیچھے جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ خود بھی کھائے گا ہمیں بھی کھلانے دے گا. جو خود نہ کھائے گا اور کسی کو کھانے بھی نہیں دے گا تو اس کے پیچھے کون جاتا ہے؟ اور دوسری آیت میں ایک دوسرا اصول بیان کیا، ان ربک هو اعلم من يضل عن سبیلہ. کون گمراہ ہے اور کون حق پر ہے، یہ انسانوں کے پاس یہ اختیار نہیں ہے. یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے لے لیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے. انسان کو یہ کون سا اختیار ہے کہ وہ کہے کہ کون حق پہ ہو کون غلط پہ، باطل پہ. کسی کے حق ہونے پر، کسی کے حق ہونے کا اعلان اور کسی کے برسری باطل ہونے کا اعلان یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے کیا کہ مومن ایمان کی بات ٹھیک ہے اور کفر کی بات غلط ہے. ایمان کی بات ٹھیک ہے، کفر کی، اسلام کی بات ٹھیک ہے، شرک کی بات غلط ہے. ان ربک هو اعلم من يضل عن سبیلہ. تمہارا رب سب سے زیادہ جاننے والا ہے ان لوگوں کو جو اس کے راستے سے گمراہ ہو رہے ہیں. گمراہی یہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے گمراہی کا فتویٰ لگا دیا. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. اور اللہ ہی جانتا ہے سب سے زیادہ ان لوگوں کو جو ہدایت یافتہ ہیں. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. اب ایک بحث چل رہی تھی عرب کے اندر کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ایمان کی بات کا، تو وہیں پہ یہ بحث چل رہی تھی کہ جو جانور خود مر جائے اس کو کھایا جائے کہ نہ کھایا جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعلان کیا، اور اس سے پہلے سورہ انعام میں، سورہ النحل میں اور دوسری صورتوں میں پہلے بیان بھی کیا گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کیا کہ مردار حرام ہے. اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اور وہ ہے کہ میتۃ مردار اور یہ چیزیں ہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان کے بعد لوگوں میں ایک بحث چل گئی کہ ایک طرف تو یہ اللہ تعالیٰ کی خدائی اور اس کی ربوبیت کا اعلان کرتا ہے، اور دوسری طرف جب تم اس کے کسی جانور کے گلے پر چھری پھیر دو تو پھر اس کو تو جائز سمجھتے ہو،
اور جو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے کسی کو جانور کو مار دے تو تم کہتے ہو غلط ہے. تم پھر کیسے اللہ تعالیٰ کا مارا ہوا نہیں کہتے، اپنا مارا ہوا کھاتے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم تو خود توحید کے راستے سے بھاگ رہے ہو. یہ ان کی بڑی دلیل تھی، یہ ان کی بڑی دلیل تھی. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں خود کہتا ہوں کہ جو حتف انفہی اسی طرح مر جائے جس کو تم ذبح نہ کر دو اور اس ذبح کرتے وقت اس پر میرا نام نہ لو تو اس کو مت کھاؤ. تم سمجھتے ہو کہ توحید کی بات تمہارے دماغ کے اندر جو کچھ ہے وہی توحید ہے. میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہتا ہے وہی توحید ہے. اللہ تعالیٰ کا امر توحید ہے. یہی بات تو مسلمانوں کو بار بار سمجھائی گئی ہے، لیکن آج بھی مسلمان نہیں سمجھتے. دیکھو حج پہ ہمیں بلایا گیا اور حج میں سب سے بڑی بات ہے بیت اللہ کا طواف. لیکن ایک دن کے لیے ہمیں کہا گیا کہ چھوڑو اس حرم، بیت اللہ کو بھی چھوڑ دو، اس مسجد زمین حرم کو بھی چھوڑ دو. بیت اللہ کے ارد گرد جو زمین حرم ہے اس زمین حرم سے بھی نکل جاؤ اور جا کر اس بالکل عرفات کے میدان میں جو حرم کی زمین سے بھی باہر ہے وہی بھی پورا دن، اور وہ نمازیں بھی ظہر کی نماز اور عصر کی نماز پہلے پڑھ لو اور مغرب کی نماز چلو قضا کر. جن حدود کے تم اپنے آپ کو سمجھتے ہو کہ ان چیزوں کی پابند ہو، انہی چیزوں کی پابندی سے بھی ہمیں آزاد کر دیا. اور ذہن میں یہ بات بٹھائی گئی کہ حرم کے حدود میں اگر تمہیں حج پہ بلایا جاتا ہے تو اس کا مطلب صرف حرم کی بندگی کرنا نہیں، اس کا مطلب بھی اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا ہے. اس لیے کہ ایک دن تمہیں اس حرم سے بھی باہر اللہ تعالیٰ کی بندگی کا کہا جاتا ہے کہ جا کر وہیں پہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو. یہ جو حدود بیان کیے گئے ہیں کہ ظہر کی نماز تم نے فلان وقت میں پڑھنی ہے اور عصر کی فلان وقت میں پڑھنی ہے اور مغرب کی فلان وقت میں پڑھنی ہے، اس حدود سے بھی تمہیں بالا کر دیا گیا ہے تاکہ تمہارے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ اصل بندگی اوقات کی اور ان حدود و قیود کی بندگی نہیں، اصل بندگی اللہ تعالیٰ کی. تو جب اللہ تعالیٰ اپنا حکم اللہ تعالیٰ کا حکم یہی ہے کہ میرا نام جب جس پہ نہ لیا گیا ہے اور اس کا شرعی طریقے سے ذبح نہ ہو تو اس کو مت کھاؤ. اور تم آگے سے یہ سوال اٹھا رہے ہو جو اللہ تعالیٰ مارے گا اس کو کھاؤ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نہ کھاؤ. اللہ تعالیٰ جب کہتا ہے کہ جب میں اس کو اپنی طبعی موت مار دوں تو اس کو نہ کھاؤ جب تک اس کے گلے پر چھری پھیرتے وقت تم اللہ کا نام لو. اب یہ سوال کہ گلی پر چھری پھیرتے وقت اللہ کے نام کا ذکر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو ذکر کرنے کا مطلب یہی ہے کہ تمہارے ذہن کے اندر یہ بات تازہ ہو جائے، یہ بات تازہ ہو کہ میں نے رب کی بندگی کرنی ہے، میں اسی رب کی طرف میں اپنے اعمال کا اور اپنے کردار کا سمت اور اس کا رخ متعین ہو. وہ رخ تم بھول نہ جاؤ کہ ہر معاملے میں ہر وقت پہ ہر عمل کرتے وقت تمہیں یہ بات یاد ہو کہ میرا رخ کس جانب ہے، میں کس جانب جا رہا ہوں اور میری اس تمام سعی اور جہد کا محور کیا ہے. میری پوری زندگی اور اعمال اور ان اطاعت اور اوامر اور نواہی، ان ساری چیزوں کا رخ اور اس کا مرکز و محور کیا ہے؟ مرکز و محور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اللہ تعالیٰ کی بڑائی. اور عین اسی وقت جب اس کے گلے پر تم چھری پھیر رہے ہو اس وقت بھی اللہ کی کبریائی کی بات کرو کہ وہ اللہ ہے جس نے اس میں روح ڈالی تھی اور وہی اللہ ہے جس کے نام پر میں اس روح کو اور اس روح اور جسم کے ربط کو کاٹ رہا ہوں. تو یہ وہ بنیادی چیز ہے. ان لوگوں کے ذہن کے اندر جو بات تھی کہ تم اللہ تعالیٰ کا مارا ہوا نہیں کہتے، وہ حقیقت میں ایک اور نقطہ بھی اگر ذہن میں رہے تو وہ بڑا کارآمد نقطہ ہے اور وہ ہماری ساری کمزوریوں کی جو حقیقت میں ایک قسم کی وہ ہے کہ وہ بیماریوں کی تشخیص ہے، مسلمانوں کی بھی بیماریوں کی تشخیص کہ دیکھو تکوینی طور پر جو چیزیں چل رہی ہیں وہ ٹھیک ہے، گویا کہ جو کچھ ہو رہا ہے ہم مان لیں کہ اس طرح ہو رہا ہے. جس طرح ہماری مسجدوں میں تقریریں ہو رہی ہیں اللہ زمین کا خالق ہے، آسمان کا خالق ہے، مارنے والا ہے، جینے والا ہے، سمجھے من تو یہ دن اور یہ رات اللہ تعالیٰ کے لائے ہوئے ہے، یہ خوشی اور یہ ایک حصہ ہے توحید کا کہ یہ سب کچھ جو کائنات میں ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور بس باقی بات ختم. تو مشرکین بھی یہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے بس اللہ تعالیٰ پیدا بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے، جب اس نے پیدا کیا تو اس کو پالو اور جب اس نے مارا تو اس کو کھاؤ. پھر اب اس میں یہ کون سی بات آ گئی کہ تم اللہ کا نام لے لو؟ اللہ رب العالمین یہ سمجھا رہا ہے ہمیں انسانوں کو کہ نہیں،
تکوینی توحید تو وہ تو تمہاری مرضی کے بغیر تم مانتے ہو یا نہیں مانتے وہ تو ہوگی. کائنات میں اللہ تعالیٰ کا جو حکم چل رہا ہے وہ تو چل رہا ہے، اس میں تو تمہارے بس کی کوئی بات نہیں. جو تمہارے بس میں ہے اسی میں تم اللہ تعالیٰ کی بات مانو. یہ تمہارے بس میں ہے کہ تم اللہ کا نام لو اس وقت، یا اللہ کا نام نہ لو، یا کسی غیر اللہ کا نام لو، پیر بابا کا نام لو، شیخ عبد القادر جیلانی کا نام لو، کسی فقیر کا نام لو، کسی پیر کسی امیر کا نام لو، یہ تمہارے بس میں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی مرضی کی بات وہ ہے جو تمہارے بس میں ہے، جو تمہارے اختیار میں جو چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع ہونی چاہیے. جو تمہارے اختیار میں نہیں ہے وہ تو ویسے بھی ہو رہے ہیں، اسے تم مانو یا نہ مانو، تمہارے ماننے یا نہ ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے. اور وہ لوگ اس بات، اصل نقطہ وہ تھا جو ان کے دماغ میں تھا، خرابی وہی تھی. یہ خرابی آج مسلمانوں میں بھی ہے. کبھی کہتے ہیں اسلام کو کیا خطرہ ہے، اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہے، بس اسلام تو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا دین ہے. جب آپ کہیں گے اسلام کی کوئی خدمت ہونی چاہیے، دیکھو نا لوگ اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں، آپ مسلمان سوئے رہے ہیں، تو کچھ کہتے ہیں کہ یار تم بھی سادہ لوگ، اسلام کو کہاں سے خطرہ ہے، اسلام کو کہاں سے خطرہ، اسلام کو خطرہ ہو سکتا ہے؟ اسلام تو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا دین ہے، تم کون ہو گئے اسلام کو بچانے والے؟ وہ بچائے گا. تو پھر اگر وہ بچاتا ہے تو پھر اس قربانی کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لی گئی اور مانگی گئی، اور اس قربانی کی جو صحابہ کرام سے لی گئی اور جو انبیاء کرام سے لی گئی، پھر اس قربانی کی کیا توجیہ تم کر رہے ہیں؟ اس قربانی کی توجیہ پھر کیا ہے؟ بچانے والا تو اللہ ہے، غالب کرنے والا بھی اللہ ہے. تو اس قربانی کی پھر کیا توجیہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر کے اور جہاد کر کے اور تکلیفیں برداشت کر کے اور یہ ساری مشکلات جو برداشت کی نبی انبیاء نے اور صحابہ کرام نے جو برداشت کی، اس کی کیا توجیہ ہے پھر؟ تو یہ باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جو بالکل ان کا عقیدہ، ان کی فکر بھی اسی طرح کی بنی ہوئی ہے جس طرح مکے کے مشرکین کی بنی تھی. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان سے توحیدی تکوین چاہتا ہے، توحیدی تشریعی توحید چاہتا ہے. تشریعی توحید کہ تمہارے بس اور تمہارے اختیار میں جو کچھ ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے پابند بناؤ. تو لوگ کبھی ایک معاملے میں پھنستے ہیں، کبھی دوسرے معاملے میں پھنستے ہیں. اسی بات کو سمجھانے کے لیے علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ تقدیر کے پابند ہیں نباتات و جمادات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند. تو کچھ لوگوں نے اس پہ اعتراض کیا کہ اچھا وہ تقدیر مومنوں کے لیے تقدیر نہیں مانتا، وہ تقدیر مانتا ہے لیکن تقدیر پر تم بحث کرو گے، تمہیں کیسے پتہ چلے گا کہ میرے تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے؟ تمہیں یہ تو پتہ چل سکتا ہے کہ میرے لیے احکام کیا ہے، میرے لیے فرائض کیا ہے، میں کیا کروں اور کیا نہ کروں، لیکن یہ تو تم نہیں بتا سکتے ہو اور نہ تمہیں بتایا جائے گا اور نہ تم معلوم کر سکتے ہو کہ میرے لیے تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے. یہ تو کسی کے بس کی بات نہیں. تو اس کے پیچھے چلو تو تمہارے بس کی بات ہے، وہ چیز معلوم کرنے کی کوشش کرو اور اس کے احکام کے اطاعت کے احکام کی پابندی کرو، اطاعت کرو. تو یہیں پہ یہ بتایا جاتا ہے فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کھاؤ کا مطلب ہے اجازت ہے. ان جانوروں کا گوشت، حلال جانوروں کا گوشت جن پر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا گیا. ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، اگر تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو ماننے والے ہیں. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اس جانور کا گوشت نہیں کھاتے ہو جس پر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا گیا. یہ حرام تو نہیں ہے، اس لیے کہ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ اس سے پہلے نبی کی زبان سے بھی اور قرآن کی دوسری آیات میں بھی تفصیل کے ساتھ وہ چیزیں بیان کر دی ہیں جو تمہارے اوپر حرام کر دی ہے. إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، سوائے اس معاملے کے، اس وقت کے جب تم حالت اضطرار میں ہو. حالت اضطرار کے علاوہ، حالت اضطرار میں تو مردار بھی حلال ہو سکتا ہے بقدر صد درہم، اپنے تمہاری جان بچ جائے. جان بچانے کے لیے تو آپ مردار کو بھی کھا سکتے ہیں، لیکن جان بچانے کی صورت کے علاوہ جو چیزیں عام حالات میں حرام ہیں وہ تو تمہیں بتا دی گئی ہیں. تو یہ تو حرام نہیں ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہے. اب کچھ لوگ اس کو بزرگی سمجھتے ہیں کہ جی میں فلان پیر کا مرید ہوں اور اس پیر کا طریقہ یہ ہے کہ اس نے کبھی زندگی میں گوشت نہیں کھایا، اور جب پوچھا جاتا ہے کہ اس نے گوشت کیوں نہیں کھایا تو کہتا ہے کہ یار گوشت کھانے سے شاید انسان کا تقوی خراب ہو جاتا ہے. بھائی وہ تقوی کس مرض کا علاج ہوگا جو صرف گوشت کھانے سے خراب ہو جائے؟
تقوی تو وہ چاہیے جو بہت بڑے بڑے باتوں سے خراب نہ ہو. اگر تقوی اتنا کچا دھاگا ہے جو معمولی سا زور بھی برداشت نہیں کر سکتا اور معمولی سی صرف گوشت کھانے سے ہی وہ تقوی خراب ہو جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ معاملہ اس تقوی کی خرابی کا ہے. گوشت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تم اپنے تقوی پر نظر ثانی کر لو کہ وہ تقوی جو تمہیں سمجھایا گیا ہے وہ تقوی کس نے سمجھایا اور کیسی تقوی ہے، وہ بنا کس چیز سے ہے، اور اس پہ تم اتنے نازان کیوں ہو کہ وہ تمہیں بچائے گا. جب گوشت کا زور وہ برداشت نہیں کر سکتا تو پھر وہ آخرت میں وہ بڑے بڑے زور کیسے برداشت کرے گا؟ وہ تو بڑے بڑے مراحل ہیں وہاں پہ. ان مراحل میں تو یہ کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی تمہارے کام نہیں آئے گا. تو اگر وہاں پہ تمہارے کام نہیں آ سکتا اور یہاں بھی کم از کم گوشت کھانے کے مقابلے میں تمہارے کام نہیں آتا تو پھر کسی چیز کا ہے یہ علاج کس کا ہے؟ اس کو تقوی کہتے ہیں کہ یہ تقوی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی گوشت کھانے سے انکار نہیں کیا اس بنا پر کہ یہ تقوی کے خلاف ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو عادت یہ تھی کہ اچھی چیز مل جاتی تو تناول فرماتے اور شکر ادا کرتے، اور نہ ملتی تو اس کے لیے ایسے نہ تھے کہ بس وہ نہ ملے تو بس میں بھوکا رہوں گا لیکن وہ چیز مجھے ملنی چاہیے. نہیں، جو سادہ چیز ملتی تھی وہ بھی کھاتے تھے اور صبر کرتے تھے، اور جو اچھی چیز ملتی تھی وہ کھاتے تھے اور شکر کرتے تھے. اپنے آپ کو کھانوں اور ان چیزوں کا ایسا غلام اور پابند نہیں بنانا چاہیے کہ بس میرا معیار تو یہ ہے، میں اس معیاری کھانے اور ایسی چیزیں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ معمولی سا دودھ کا اور گوشت اور شہد وہ تمہارا تقوی خراب کر دے اور برباد کر دے. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دوسرے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اپنی خواہشات کی بنیاد پر. اور تمہاری کوئی خواہش ہو تو ٹھیک ہے، ہاں تمہیں ڈاکٹر نے منع کیا ہو تو ٹھیک ہے، نہ کھا، اچھی چیز ہے لیکن تمہاری صحت کے لیے مضر ہے تو وہ تو دوسری بات ہے. لیکن تقوی کے لیے کوئی کھانا مضر ہے، یہ کسی ڈاکٹر کے بس کی بات ہے کہ تقوی کے لیے بھی مضر ہے. ہاں، کسی اور بیماری کے لیے مضر ہو تو مضر، ٹھیک ہے، پرہیز ہونا چاہیے. وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور یقیناً بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دوسرے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اپنی خواہشات کی بنیاد پر بغیر کسی دلیل کے، بغیر علم. جہاں پہ بھی اسی طرح آیات میں بغیر علم کی بات ہو تو علم سے مراد ہے علم کتاب و سنت. علم کتاب و سنت، دوسرے علوم قرآن کے مقابلے میں حرام و حلال میں کوئی کام نہیں کرتے. ان ربک هو اعلم بالمعتدین، تمہارا رب سب سے زیادہ جاننے والا ہے ان لوگوں کو جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں. حد سے تجاوز دو قسم کی ہے. حرام میں حد سے تجاوز، اس کا معنی یہ ہے کہ حرام کا ارتکاب کیا جائے. حلال میں حد سے تجاوز یہ ہے کہ اسراف کیا جائے، اور یا حلال اور حرام کے درمیان پھر ایسا تجاوز کیا جائے کہ حرام کو بھی چھوڑا جائے اور حلال کو بھی چھوڑا جائے. پرانے لوگوں کے اشعار کتابوں میں نقل کیے گئے ہیں. ایک شاعر کے اشعار ہمارے مدرسوں کے ایک کتاب ہے، اگرچہ وہ کتاب اتنے معیار کی نہیں ہے، ہندوستان کے ایک حضرت نے لکھی ہے، اگرچہ وہ اچھے عالم تھے، لیکن بہرحال اس میں ہے کہ دنیا تخادعنی کأنی لم اعرف حقیقتها، دنیا مجھے ایسے دھوکہ دیتی ہے گویا میں اس کو جانتا نہیں. دنیا کا یہ خیال ہے کہ یہ مجھے نہیں جانتا تو مجھے دھوکہ دے رہی. مدت الی یمینها فقطعتها وشمالها، اس نے اپنا دائیں ہاتھ میرے تک پھیلایا تو میں نے اس کو کاٹ دیا، اور بائیں ہاتھ بھی پھیلایا تو میں نے اس کو بھی کاٹ دیا. اب دائیں ہاتھ پھیلانا اور بائیں ہاتھ پھیلانے کا مطلب کیا ہے؟ دائیں ہاتھ پھیلانے کا مطلب جائز چیزیں مجھے پیش کی تو میں نے اس کو بھی کاٹ دیا، میں نے نہیں لی اس سے، اور ناجائز چیزیں پیش کی وہ بھی میں نے نہیں لی. تو پھر اس کی تفصیل بیان کرتا ہے. منع الالہ حرامہا، اللہ نے اس دنیا کے حرام کو تو منع کیا ہے. وَأَنَا اجْتَنَبْتُ حَلَالَهَا، تو اللہ تعالیٰ نے تو حرام منع کیا، میں نے کہا یہ حلال بھی میں نہیں کہا. اب دیکھیں یہ بزرگی ہے، یہ کتنی جرت ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کے مقابلے میں کہ تم نے تو حرام کو حرام قرار دیا، میں تمہارے حلال کو بھی حرام قرار دیتا ہوں. مجھے اس کی بھی ضرورت نہیں. نعوذ باللہ، یہ تو انتہائی خطرناک بات. اور یہ کہتے ہیں یہ اس کو دین کے حوالے سے پیش کرتے ہیں.
منع الالہ حرامہا وانا اجتنبت حلالہا، اور میں نے حلال سے بھی اپنے آپ کو بچائے رکھا. ورأیتہا محتاجتا فوہبت جملتہا لہا، میں نے کہا یہ دنیا بڑی بھوکی ہے، تم حلال بھی تم کھاؤ اور حرام بھی تم کھاؤ، مجھے نہ حلال کی ضرورت ہے اور نہ تم بھوکی ہو، سب کچھ تم کھاؤ. اللہ نے حرام کو منع کیا تو تم کون ہوتے ہو کہ تم حلال سے منع ہوتے ہو؟ اللہ تعالیٰ تو رب ہے، اسے تو حق ہے کہ وہ کہتے کہ اس کو کھاؤ اس کو مت کھاؤ، اس سے رکو اور اس کو کر. تو تم کون ہوتے ہو؟ تم بھی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کرتے ہو کہ چلو حرام تم نے حرام قرار دی اور حلال میں قرار دوں، تو یہ بندگی ہوئی. اگر بندگی اسی کو کہتے ہیں تو پھر گندگی کس کو کہتے ہیں؟ پھر بغاوت کس کو کہتے ہیں؟ شرک کس کو کہتے ہیں؟ جیسی نہیں ہونا. معتدین ہوا عالم بالمعتدین، اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان لوگوں کو جو حد سے آگے گزرنے والے ہیں. حدود میں رہو، اپنی حد میں رہو، بندگی کی حدود میں رہو. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کھلے گناہ بھی چھوڑ دو اور چھپے گناہ بھی چھوڑ دو. کھلے گناہ یعنی گناہ پر عمل کرنا، چھپے گناہ نیت کی خرابی، عقیدے کی خرابی. عقیدے کی خرابی جو دل کے ساتھ، جو عقیدے کے ساتھ، جو ذہن اور فکر اور خیالات کے ساتھ جو گناہ متعلق ہے ان کو بھی چھوڑ دو، اور عمل کے ساتھ جن گناہوں کا تعلق ہے وہ بھی چھوڑ دو. اور اس کا یہ معنی بھی ہے کہ ظاہر اور باطن گناہ بھی چھوڑ دو. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کچھ علاقوں پرانے زمانے میں جاہلیت میں بھی یہ بات ہے اور آج بھی یہ بات ہے. آج بھی یہ بات ہے، جب تک کوئی بات سکینڈل نہ بن جائے وہ حرام نہیں رہتی، وہ حلال رہتی، جائز رہتی ہے. ناجائز اس وقت رہتی ہے جب وہ سکینڈل بن جائے. تو یہ کون سی بات ہے؟ چیز گناہ ہے، غلط کام غلط ہے، چاہے وہ سکینڈل بنے یا سکینڈل بننے سے پہلے. ضروری تو نہیں ہے کہ جب کسی بات کی شہرت ہو جائے تو پھر کہیں یار معافی چاہتا ہوں، اور جب اس کی شہرت نہ ہو، جب اس کے سکینڈل نہ بن جائیں، جب وہ عام زبان زد عام ہو، اچھا فلان اور یہ اور اس طرح کی باتیں، تو اس سے توبہ کرنے کا کیا فائدہ؟ وہ تو گناہ ہی نہیں ہے. اچھا، اسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ جب بات ظاہر ہو جائے تب وہ گناہ ہے. ضرور ظاہر الاسم وباطن، جو ظاہر میں گناہ ہے وہ بھی چھوڑ دو اور جو باطن میں گناہ ہے وہ بھی چھوڑ دو. گناہ کا تعلق یہ نہیں جو گناہ ہے وہ ظاہراً بھی گناہ ہے باطناً بھی، بلکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ظاہراً زیادہ گناہ ہے، یا کسی خاص جگہ پہ کرنے میں زیادہ گناہ ہے. جھوٹ بولنا گناہ ہے تو ہر جگہ پہ گناہ ہے، لیکن مسجد میں زیادہ گناہ ہے. چوری گناہ ہے تو مسجد سے چوری زیادہ گناہ ہے. تو وہ الگ بات ہے، لیکن گناہ تو گناہ ہے، ظاہراً ہو یا باطن، دل کا گناہ ہو یا جسم کا گناہ. ان الذین یکسبون الاثم، جو لوگ گناہ کماتے ہیں. پتہ چلا کہ انسان کما سکتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یکسبون یقترفون، وہ کما سکتا ہے. وہ ایسے نہیں، اگر یہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے تو کچھ کیا نہیں ہے تو مجھے سزا کیسے؟ اللہ نے فرمایا کیا ہے، تم خود بھی جانتے ہو کہ تم نے کیا ہے. تم خود بھی جانتے ہو کہ اگر تم کرنے اور نہ کرنے دونوں کا اختیار رکھتا، تم مجبور نہیں تھے. ان الذین یکسبون الاثم، یقیناً وہ لوگ جو کماتے ہیں گناہ، سیجزون، یقیناً ان کو بدلہ ملے گا، بما کانوا یقترفون، اس لیے کہ وہ جو کچھ کماتے تھے اور جو کچھ کرتے تھے. آگے کی اس میں ایک اور بات ہے، وہ ذرا تفصیل کے ساتھ بیان ہونی ضروری ہے، تو وہ بعد میں انشاءاللہ. بارک اللہ فیکم.